اب جب اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے، نادم اور شرمندہ ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، ساتھ ساتھ قرآن کو جھٹلاتے بھی ہیں، تو ان کے پاس صرف ایک ہی چارہ ہے۔ جب وہ شرمندہ ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، تو پھر وہ قرآن کریم کی توہین کے درپے ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، قرآن کریم کو دہشت گرد سوچ والی کتاب کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، یہ قرآن کریم کی تعلیمات کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ حالانکہ اسلامی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، جتنی قتل و غارت قرآن کریم کو جھٹلانے والوں نے کی ہے، مسلمانوں سے اس کا عشر عشیر بھی ثابت نہیں۔ 1400 سال سے مسلمان سارے مسلمانوں کی ساری تاریخ کھنگال کر دیکھیں، اگر ان کی طرف سے کوئی ظلم و ستم کیا گیا ہے، انسان بھی مسلمان ہے تو انسان ہے نا، اس میں بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس میں بھی سوچ کی خرابی ہو سکتی ہے، اس کے اندر بھی ظلم و ستم آ سکتا ہے۔ تاریخ اسلام کے سارے مسلمانوں کا سارا ظلم جمع کر لیں، اگر کسی نے کیا ہے، یا وہ بھی جو عین حق اور ثواب تھا، تم نے اسے ظلم ڈکلیئر کیا، اس کو بھی ساتھ جمع کر لو، تمہارے ایک ایک شخص کے ظلم سے مقابلہ اور موازنہ کرو پوری تاریخ اسلام کا، تم شرمندہ ہو کے رہ جاؤ گے۔ ایک ایک شخص نے، ایک ایک حکمران نے، جو قرآن کو جھٹلانے والا تھا، اس نے اتنے اتنے ظلم کیے، انسانی تاریخ شرمندہ ہے اس پر۔ ایک ایک شخص نے بے شمار لاکھوں کروڑوں انسانوں کا خون کیا اس نے، اور اپنے آپ کو مہذب کہنے والے، اپنے آپ کو معتدل اور روشن خیال کہنے والے مغرب کا یہ چہرہ ہے، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے اثرات آج تک بھگت رہی ہے انسانیت۔ یہ جاپان پر ہونے والے ایٹمی حملے آپ لوگوں کے سامنے ہیں، کتنی انسانیت کو ایک لمحہ بھر میں، ایک لمحے میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور صرف یہی ظلم نہیں ہوا کہ مرنے والے مر گئے، ان کی نسلیں آج بھی جو بچے ہیں، ان کی نسلوں میں آپ کو اس ایٹمی دھماکے کے اثرات نظر آئیں گے، ان کی شکل و صورت میں بھی، ان کی اولاد میں وہ ساری چیزیں منتقل ہو رہی ہیں۔ زمین گواہی دے رہی ہے آج تک کہ یہاں قرآن کے دشمنوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ اپنا ظلم نظر نہیں آتا، قرآن کا قصور کیا ہے؟ قرآن آیا تو قرآن نے انسان کو انسانی مقام دیا، انسانیت کو شرف دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت بخشی ہے۔ انسانی جان کا تحفظ، انسان کی عزت کا تحفظ، انسان کے جسم کا تحفظ، انسان کے مال و دولت کا تحفظ، یہ قرآن نے تصور دیا۔ جس معاشرے میں قرآن نازل ہوا، جن حالات میں قرآن نازل ہوا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم ہی ظلم تھا، انسانوں سے، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ لوگ اپنے گھوڑوں کو بڑے ناز اور نخروں سے پالتے تھے، آج بھی پالتے ہیں نا، جانوروں کو ان کو عزت دیتے تھے، اور انسانوں کو غلاموں کی صورت میں ان کا استحصال کیا جاتا تھا، بدترین سلوک کیا جاتا تھا ان سے، انسانیت سوچ سلوک کیا جاتا تھا۔ قرآن آیا، اللہ رب العزت کا پیغام نازل ہوا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو، آدم کے بیٹوں کو ہم نے عزت بخشی ہے۔ پھر صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی اصلاحات نافذ کی اللہ رب العزت کی وحی سے، وہ جن سے جانوروں سے بدترین سلوک ہوتا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو آزاد لوگوں کے مقابلے میں بھی زیادہ نمایاں حیثیت دے دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس کے پاس غلام موجود ہیں، جس کے پاس بھی غلام ہے یا وہ غلام رکھتا ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ جو وہ خود پہنتا ہے وہ اس کو بھی پہنائے گا۔ جو کپڑے جس معیار کے اس نے خود پہنے ہیں، اس کا غلام بھی اسی معیار کے کپڑے پہنے گا۔ جو وہ خود کھاتا ہے اس کو بھی کھلائے گا۔ جس معیار کا کھانا، جس لیول کا کھانا اس کے گھر میں تیار ہوتا ہے، خود اس کے کھانے کے لیے اس کا غلام بھی وہ کھائے گا۔ اس لیے قرآن کے دشمن ہو تم، اس لیے صاحب قرآن کے دشمن ہو۔ بتاؤ انسانی تاریخ میں ایسا باوقار اور ایسا معزز طریقہ اور اسلوب کس نے اختیار کیا؟ اپنے بچوں کو وہ نہ کھلاؤ تو کوئی قدغن نہیں جو خود کھاتے ہو، اپنے بچوں کو وہ نہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو تو کوئی قدغن نہیں۔ لیکن غلام جن کا معیار زندگی اتنا پست کر دیا گیا تھا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صاحب قرآن نے ایک فرمان کے ذریعے ان کا معیار زندگی معزز اور اشرف ترین انسانوں کے برابر کر دی۔ پوچھا گیا کہ غلام ہمارا نوکر ہے، ہم اس کو کام کہتے ہیں، اگر وہ تنگ کرتا ہے، بات نہیں مانتا، تو بتائیں کتنی دیر ہم برداشت کریں؟ کب تک ہم برداشت کریں؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ؟ فرمایا 70 دفعہ بھی۔ اگر وہ کوتاہی کرتا ہے تو تم نے برداشت کرنا ہے، اس پر ظلم و ستم روا نہیں ہے۔ فرمایا اگر اس کے ذمہ کام وہ لگا دیتے ہو جو اس کے بس میں نہیں، زیادہ ہے، بوجھ ہے مثال کے طور پر، وہ نہیں اٹھا سکتا، فرمایا اس کے ساتھ مل کر تم اٹھاؤ، ورنہ تم مسلمان ہی نہیں ہو، تمہارا اسلام کہاں ہے؟ انسانیت کو شرف دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صاحب قرآن نے۔ قرآن نازل ہوا انسانی حقوق کے لیے، اور ایسا انوکھا اور ایسا اچھوتا طریقہ تھا کہ بغیر غلامی پہ پابندی لگائے غلامی کو ختم کر۔ اسلام نے غلامی پہ اس طرح پابندی نہیں لگائی بھی سارے غلام آزاد کر دو، بس آج کے بعد غلامی ختم۔ ایسا ہوتا تو انسانوں میں افراتفری مچ جاتی، لوگوں کے کاروبار ختم ہو جاتے، ایک بڑا لمبا سلسلہ روزگار کا جو غلاموں سے منسلک تھا ختم ہو جاتا۔ ایسے نہیں کیا اسلام نے، قرآن نے، صاحب قرآن نے۔ قرآن نے کہا اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی تو غلام آزاد کرو، اور ایسی پابندی لگائی تمہارے پاس جتنی بھی مال و دولت ہے، تمہارے پاس آپشنز ہیں۔ ایک آپشن ہے تم نے یہ جرم کیا ہے، یہ غلطی کی ہے، غلام آزاد کرنا، ایک آپشن۔ دوسری آپشن اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں، غریبوں یتیموں مسکینوں پر کھانا کھلانا ہے۔ تیسری آپشن ان کو کپڑے پہنانے ہیں غریبوں یتیموں مسکینوں کو۔ چوتھی آپشن اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مال و دولت نہیں، کنگال ہو، فقیر ہو، تو روزے رکھو گے، اتنے روزے رکھو گے۔ کیا انسانیت کی خدمت کی ہے قرآن نے۔ ان چاروں آپشنز میں سے پہلی آپشن کو لازم کر دیا کہ یہ اختیاری نہیں ہے، غلام کو آزاد کرنا اختیاری نہیں ہے۔ تم سے یہ غلطی ہوئی، اگر غلام ہے تو غلام آزاد کرنا ہے، جتنا مرضی مال ہے تم اس کے بدلے میں مال نہیں دے سکتے، غلام آزاد کرو۔ کچھ سلسلوں میں، کچھ معاملوں میں آپشن بھی دے دی، کچھ معاملوں میں یہ لازم کر دیا کہ غلام ہی آزاد کرنا۔ بس غلاموں کی آزادی کے فضائل بیان کیے، غلاموں کے حقوق اتنے بنا دیے کہ ایک مسلمان یہ سمجھنے لگا کہ اتنے ہی حق دینے ہیں تو پھر اس کو آزاد کر دیں۔ اسلام نے یہ اعزاز بخشا ہے انسانیت کو۔ تم غلامی کی زندگی بسر کرتے، محکومی کی زندگی بسر کرتے تھے،
قرآن نے تمہیں آزاد کیا، آج اس چیز کی سزا دینا چاہتے ہو قرآن کو؟